فتنہ الخوارج نے نماز جمعہ ادا کرنے والے شہریوں پر بزدلانہ وار کیا۔ راولپنڈی کے علاقے ترلائی کلاں کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 31 نمازی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملہ آور کو مسجد کے دروازے پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دھماکے کی شدید مذمت، سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ وزیر اعظم نے ذمہ داروں کو جلد از جلد کٹہرے میں لانے کا حکم دیا۔ فتنہ الخوارج کا بزدلانہ حملہ، انسانیت کے دشمنوں نے نمازیوں کو خون میں نہلا دیا۔ راولپنڈی کے مضافاتی علاقے ترلائی کلاں کی مسجد میں خودکش دھماکہ۔ پولیس کے مطابق حملہ 1:38 پر ہوا، جب نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ دہشت گرد کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے پہلے فائرنگ کی، پھر خود کو دھماکے سے اڑا۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے کزن اور گلگت پولیس کے انسپکٹر بہادر علی بھی خودکش حملے میں شہید ہوئے۔ انسداد پولیو پروگرام کے نیشنل ایڈوائزر ڈاکٹر الطاف بوسن کے بھائی فرمان بوسن بھی شہداء میں شامل ہیں۔ المناک واقعے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ذمہ داران کا تعین کیا جائے تاکہ انہیں سخت ترین سزا دلائی جا سکے۔ شہباز شریف نے وزیر صحت کو زخمیوں کو طبی سہولیات کی نگرانی کا حکم دیا۔ صدر زرداری نے خودکش دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، کہا بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ قوم مشکل گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترلائی مسجد خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے 31 میں سے 30 افراد کی شناخت ہو گئی۔ پیمز اسپتال سے 28 اور دیگر اسپتالوں سے 2 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ 105 زخمی پیمز میں زیر علاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں عثمان جاوید سے۔ عثمان، کتنے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے؟ دیکھیں، پیمز اسپتال میں اس وقت موجود ہوں اور پیمز اسپتال میں مجموعی طور پر 28 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں اور 33 جو زخمی تھے جن کا علاج معالجے کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور 105 زخمی ابھی بھی پیمز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 170 زخمی اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 31 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ 30 افراد کی شناخت مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ایک جو میت ہے اس کی اب تاحال شناخت جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور 33 جو زخمی ہیں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو ہماری زخمیوں سے بات ہوئی تھی، زخمی جو تھے وہ خاصے پرعزم نظر آ رہے تھے اور انہوں نے اس واقعے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان دہشت گردی کی کارروائیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو پیمز اسپتال میں انتظامیہ کی جانب سے بلڈ کی اپیل کی گئی تھی کہ یہاں پر زخمیوں کو بلڈ کی ضرورت ہے، اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں انہوں نے نہ صرف پیمز اسپتال بلکہ جہاں پر جو اس افسوسناک حادثے میں زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کو خون دینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اور پیمز اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اب جو ان کو خون ریکوائرڈ تھا وہ مطلوبہ تعداد جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور جہاں تک تعداد جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ راولپنڈی دھماکے کے خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی۔ حملہ آور افغان شہری نہیں، لیکن اس نے کئی بار افغانستان کا سفر کیا۔ ٹریول ہسٹری موجود ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گرد سافٹ اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، نرمی نہیں برتی جائے گی۔ یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں۔ دہشت گرد سوسائڈ بامبر جو تھا اس کی شناخت ہو چکی ہے۔ وہ افغان شہری تو نہیں، لیکن اس کا ٹریول کتنی دفعہ افغانستان ہوا ہے وہ معلومات ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ ہم نے بہت سارے شواہد ہمسایہ ممالک اور دنیا کو دیے ہیں کہ یہ سپانسرڈ بائی انڈیا ہے۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ 3 گنا انویسٹمنٹ انڈیا نے بڑھائی ہے، PLA کا ہو یا TTP اور دوسرے کا، ڈالرز میں تنخواہ جو ہے ان کو دی جاتی ہے۔ یہ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹس پہ حملہ کرتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کی عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے۔ نرمی یا کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ جنگ ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں۔ راولپنڈی کے قریب ترلائی کلاں مسجد میں خودکش حملہ آور افغانستان سے تربیت یافتہ نکلا۔ متعدد بار افغانستان آمد و رفت کے شواہد بھی ملے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کی ہر کارروائی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ طالبان رجیم کی سرپرستی میں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ حکومتی ذرائع نے واضح کیا کہ مساجد اور معصوم شہریوں پر بزدلانہ حملے پاکستانی قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ قوم ایسی بزدلانہ کارروائیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔
قوم کا امن دشمنوں کو منہ توڑ جواب، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے متاثرہ مسجد کا دورہ کیا، نماز ادا کی، دھماکے کے وقت موجود امام نے ہی امامت کرائی۔ پاکستانیوں کا حوصلہ جوان، دہشت گردوں کا مکروہ منصوبہ ناکام، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے متاثرہ مسجد کا دورہ کیا، نماز ادا کی، امامت دھماکے کے وقت موجود امام نے ہی کروائی۔ شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، حملہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر کیا گیا، ریاست شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پھیلانا ہے، پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے، ذمہ داروں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ترلائی کلاں مسجد میں خودکش دھماکے کے بعد مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے جائے وقوع کا دورہ کیا، کہا حملہ پاکستان امن اور انسانیت کے دشمن ہے، پاکستان میں دہشت گردی مسلک کی لڑائی نہیں ہے، ہم سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے یہاں، دہشت گردی میں شیعہ سنی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہاں سارے شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، مسلکوں کی لڑائی نہیں ہے۔ بہت سی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہمارے اہل سنت بھائی شہید ہوتے ہیں، لہذا یہ ایسے دشمن ہیں جو انسانوں کے دشمن ہیں، وطن کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں، انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ میں کچھ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، عوام کی جان اور مال کی حفاظت سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کا فرض وجودی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں۔ پہلے ایک گولی چلی، جیسے ہی سجدے میں گئے دھماکہ ہو گیا، عینی شاہد نے تفصیل بتا دی، کہا نماز جمعہ میں 7 سے زائد لوگ شریک تھے۔ پنجاب حکومت کا سانحہ ترلائی کلاں کے متاثرین سے اظہار یکجہتی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی بسنت کی تقریبات منسوخ کر دی، مریم نواز نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، لبرٹی چوک پر بسنت فیسٹیول بھی منسوخ کیا جاتا ہے، فتنہ الخوارج کے خلاف پوری قوم متحد ہے، وطن کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ شہداء کے لواحقین کے دکھ میں شریک ہیں، ہمارے دشمن کو یہی تکلیف تھی کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے نہ آئے۔ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے ساتھ پنجاب حکومت جو ہے ان کے دکھ میں تکلیف میں برابر کی شریک ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا دشمن یہی چاہتا تھا، ہمارے دشمن کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کا جو ہے وہ پازیٹیو چہرہ، پاکستان کے اندر فیسٹیوٹی، یہ سب جو ہے یہ نہ ہو، اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن ہم وہ قوم ہیں نہ جو پہلے کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی ہم نے سرنڈر کیا ہے، اور ان دہشت گردوں کا پہلے بھی بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اب بھی ان کا صفایا کریں گے۔ ترلائی کلاں دھماکے کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے سندھ حکومت نے ثقافتی تقریب میں موسیقی کا پروگرام منسوخ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ثقافتی تقریب سادگی سے ہوگی، سوگ کے پیش نظر کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کی تقریب میں موسیقی نہیں ہوگی، سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے۔ بھارت عبرتناک شکست کے بعد پراکسیز کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے، براہ راست جنگ لڑنے کی اب دشمن میں ہمت نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا ہندوستان اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں، اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے، اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا، اس قسم کے حملے جو ہے کبھی کبھی برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر کوئی معموم سی امید باقی بھی تھی مذاکرات کی کامیابی کی، اس کے بعد جو ہے ہمیں بصیرت ریاست جو ہے دیکھنا پڑے گا